آئندہ جمعے کو دہلی جامع مسجد پر نماز جمعہ کے بعد شیعہ سنی کا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا. اگر ممکن ہوا تو ریلی نکالی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ تک جائے گی وہ ریلی. احتجاجی ریلی میں تمام علماء نے متفقہ طور پر ہندوستانی سرکار سے وسیم رضوی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ اس دہشت گرد شیطان کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس کا یہ اقدام ہندوستان میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے ہے. علماء نے ایک میمورنڈم جو ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور اتر پردیش کے وزیر آدتیہ ناتھ یوگی صاحب کے نام ارسال کرتے ہوئے سخت کارروائی کی مانگ کی ہے. احتجاجی ریلی میں مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری، میرا نام ہے قضیت قلب جواد، اور سپریم کورٹ کے مشہور وکیل محمود پراچا نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعے کو دہلی جامع مسجد پر نماز جمعہ کے بعد شیعہ سنی کا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا. اگر ممکن ہوا تو ریلی نکالی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ تک جائے گی وہ ریلی دہلی میں. اور سپریم کورٹ سے مانگ کی جائے گی کہ وسیم رضوی پر دہشت گردی پھیلانے اور ملک مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے اور فساد کرانے کی کوششوں کے خلاف مقدمات درج کر کے اسے سزا دی جائے، اور سپریم کورٹ اس عرضی کو خارج کر کے اس پر بھاری جرمانہ عائد کرے. سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر بھاری جرمانہ عائد ہو. مولانا قلب جواد اور ایڈوکیٹ محمود پراچا نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 19 مارچ کو بڑی تعداد میں دہلی جامع مسجد پہنچیں اور احتجاج میں شرکت کریں. اب میمورنڈم جو ہے اس کی شقیں ہیں. پہلی شق ہے وسیم رضوی انتشار، اختلاف، فتنہ و فساد، دہشت گردی اور اوقاف میں چوری و غبن کی مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے. اس بار وہ قرآن کریم کی حرمت، اس کے تقدس پر حملہ آور ہوا ہے. اس لیے حکومت ہند اسے فوراً گرفتار کرے اور سخت ترین سزا دے. سخت ترین سزا دے. اور جملہ سنیے، اگر اسے گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور جرائم میں حکومت بھی اس کے ساتھ ہے. یہ پہلی شق ہے. اور کیا ہے بھیا دوسری شق جو ہے وسیم رضوی جو کہ توہین قرآن کا مجرم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روح سے وہ توہین قرآن کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. مرتد کے معنی کیا ہے؟ مرتد کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور اسلام کے کسی اسٹیبلش قانون کا وہ انکار کر دے، مثلا انکار کر دے کہ نماز واجب نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا. انکار کر دے روزہ واجب نہیں، مرتد ہو جائے گا. انکار کر دے حج واجب نہیں، مرتد ہو جائے گا. رسول اللہ آخری رسول نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن پر اعتراض کر دے تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو جب مسلمان نہیں رہا تو جملے سن لیجیے جب مسلمان نہیں رہا تو اب وسیم رضوی کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا. جب مسلمان ہی نہیں رہا تو کسی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا. اس حکومت اس اہم نقطے پر توجہ مرکوز کرے اور اسے کسی مسلم ادارے کا ممبر حکومت اس کو نہیں بنائے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو کسی مسلم ادارے کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. نمبر 3، احتجاجی ریلی میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں سے اپیل کی گئی کہ وہ توہین قرآن کے مجرم وسیم رضوی اور اس سے متعلق تمام افراد کا سماجی بائیکاٹ کریں. جو لوگ اس سے ملیں وہ بھی مرتد ہیں، جو رابطہ رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو تعلق رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو اس سے ملے جلیں وہ بھی مرتد ہیں. بعض لوگ بہانہ کر دیتے ہیں. ایک صاحب سے کہا، ارے بھائی سنا آپ کے گھر پر آیا تھا، 2 گھنٹے بیٹھا. ارے آ گیا تھا تو میں کیا کرتا، لہٰذا مجھے بٹھانا بھی پڑا، چائے بھی پلانا پڑی اور اس سے باتیں بھی کرنا پڑی. یہ بہانے نہیں چلیں گے. یہ بہانے نہیں چلیں گے. اگر آپ نے اس کو بلایا
تکلفاً کہے کہ تو آپ بھی مرتد شمار ہوں گے. آپ کبھی بائیکاٹ ہوگا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ آ گیا تھا اس لیے بٹھا لیا. نہیں, آ گیا تھا تو آپ کو دھتکار کے بھگانا ہوگا, بٹھانا نہیں ہوگا. ورنہ آپ کا شمار بھی وسیم کے ساتھیوں میں ہوگا اور آپ کا بھی اسی طرح سے بائیکاٹ ہوگا جس طرح سے اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس کے تمام متعلق افراد ہیں ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اسے اپنی مجلسوں, محفلوں, شادیوں اور دیگر تقاریب میں شرکت نہ کر دیں. ایسا کرنے والا بھی وسیم رضوی کے نظریات کا حامی سمجھا جائے گا اور وہ بھی توہین قرآن کا مجرم قرار دیا جائے گا جو کسی طرح کا اس سے ربط رکھے گا, چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو. وسیم رضوی سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا بھی مرتد قرار پائے گا اور اس کے ساتھ ہی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا وسیم رضوی کے ساتھ ہوگا, یعنی مکمل سوشل بائیکاٹ. نمبر 4, اس کی حرکتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہندوستان دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے, لہذا اس کے خلاف NI کے ذریعے مقدمہ درج کر کے سزا دلوائی جائے. اور آخری اور نمبر 5, چونکہ توہین قرآن مجید کا ارتکاب کر کے وسیم رضوی مرتد ہو چکا ہے, لہذا وہ کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. وہ کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. نہ کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے, نہ کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے. یہی حکم اس کے حمایت کرنے والوں اور اس کے ساتھیوں پر بھی صادق آئے گا. بس بات مکمل ہو گئی, بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے, ایک بائی ہے ایک کاٹ ہے, لہذا دونوں لفظوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. آئے تو دوری سے بائی بائی اور کاٹ کرنا بہت ضروری ہے, کاٹ کرنا بہت ضروری ہے. لہذا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے, جھوٹا اور نقلی بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی حضرات ہیں علماء سب کا شکریہ. دیکھیے عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد, دشمن بھی اچھائی کے سبب بن جاتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے. یہ ملعون اگر قرآن کے خلاف بات نہ کرتا تو شیعہ سنی ایک اسٹیج پر کیوں جمع ہوتے. لہذا اتحاد کی فضا قائم ہو گئی ہے.